نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ واٹ نیکسٹ، واٹ آفٹر رمضان؟ رمضان کے بارے میں اب یہ غور کریں کہ رمضان تو چلا جائے گا، اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک مہینے بھر کی محنت تھی، دن رات کی محنت تھی، جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک تربیت کا عمل آگے بڑھے اور ہم لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ایک روزہ ہم نے رکھا رمضان شریف میں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، حلال چیزوں کو ہم نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ اب ایک پوری زندگی کا روزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ حلال چیزیں چھوڑ دی تھیں روزے کے دوران میں، اب پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، مال حرام ہو، بے حیائی کی باتیں ہوں اور گناہ کے کام ہوں، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے روزہ رکھا، افطار کرتے ہماری توانائی بحال ہو جاتی، پھر عید کا موقع آ جاتا ہے۔ زندگی کا روزہ شروع ہوا جب ہم شعور کی سطح پر پہنچ گئے تھے، بالغ ہو گئے تھے۔ موت آئے گی تو یہ ختم ہوگا، اللہ اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کل رسول پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، یہ ہمارا سبحان اللہ افطار ہوگا، اور رب کا دیدار مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہماری عید ہوگی۔ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے جس کی مشق ہم نے کی ہے رمضان میں، حلال چھوڑ کر اب گناہوں کو چھوڑنے والے تو بنے۔ دوسری بات، ماہ رمضان آیا اور چلا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کا تحفہ قرآن وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ تحفے کی قدر کرنی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس پر ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی، اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش بھی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی۔ تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ تیسری بات، ماہ رمضان میں ایک مجاہدانہ مشق اور مشقت سے ہمیں گزارا گیا، بھوکے رہے پیاسے رہے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور وہ لوٹ مار کرتے تھے، جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو گھوڑے کا اسٹیمنا بہت زیادہ ان کو درکار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں گزارا ہے یہ مجاہدانہ تربیت کس لیے؟ مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہونا کس لیے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اس میں رکاوٹیں اور مشقتیں آتی، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا امت مسلمہ میں شامل ہونے کے ناطے ہمارا فرض، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کی اقامت دین کا فریضہ انجام دینا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ساری زندگی ہمارا فریضہ ہے۔ خود اللہ کے بندے بنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے دین کی دعوت دوسروں کو دیں، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد اور محنتیں کریں۔ اس سارے عمل کے لیے یہ ایک مہینے بھر کی محنت سے ہمیں گزارا گیا تاکہ ہم مجاہدانہ تربیت حاصل کریں، روحانی ترقی ہمیں حاصل ہو، اللہ والے ہم بن جائیں، آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ جن میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہی کوئی بڑا کام اور سب سے بڑا کام دین کے غلبے کی جد و جہد وہ کر سکیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور پہلو بھی بڑا قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نیکی میں ایک رجحان تھا، شیطان سرکش شیطان بھی قید تھے، اب تو کھول دیا جاتا ہے رمضان کے بعد وہ، لیکن نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ بھی عطا کیا، لیکن ایک ماحول تھا، ایسا ماحول کہ مسجدیں آباد تھیں، لوگوں کا نیکی کی طرف رجحان تھا، فرائض کیا سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے لوگ ادا کر رہے تھے، صدقات و خیرات میں بھی آگے تھے، ماحول کی ایک برکت تھی۔ بہرحال رمضان شریف کے بعد وہ ماحول تو نہیں رہتا، تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، ایک معاشرے میں اپنا معاشرہ خود بناؤ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اب ہمیں خیر کا ماحول اختیار کرنا چاہیے، نیکی کا ماحول اختیار کرنا چاہیے، جہاں مجھے اور آپ کو اسٹرینتھ مل سکے۔ رمضان میں تو ایک ماحول اللہ نے طاری کر دیا، رمضان کے بعد تو ماحول نہیں ہوگا، لیکن یہ ماحول کہ ہم نیکی اور خیر کے ماحول میں جڑ کر اپنی روحانی ترقی کا اہتمام کر سکیں، یہ ماحول تو بنانا ہے اور موجود بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو خیر کا ماحول، نیکی کا ماحول، اس میں آنے جانے سے، اس میں بیٹھنے سے آدمی سیکھتا ہے، اس کو روحانی ترقی ملتی ہے، اس کو دوسروں کو دیکھ کر موٹیویشن اور ترغیب ملتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مل جل کر ایک دوسرے کو لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اجتماعیت اختیار کریں۔ الحمدللہ قرآنacademy.com آپ جائیے، بہت سارے کورسز ہم آفر کر رہے ہیں تاکہ قرآن سے تعلق مضبوط ہو، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی قائم فرمائی جو نہ نوٹ کا تقاضا کرتی نہ ووٹ کا تقاضا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے آؤ مل کر اللہ کے دین پر عمل اور اس کے نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہم مصروف رکھیں۔ تنظیم.org پر یہ تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ آئیے اجتماعیت میں جڑیں تاکہ ہم اپنی روحانی ترقی کو بڑھا سکیں اور ایک ماحول ایسا ملے کہ ہم پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قابل ہو سکیں۔ یہ چند گزارشات تھیں
رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس عنوان کے تحت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔